السلام علیکم، میں ہوں کامران کیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج پوری دنیا میں سگریٹ نوشی کے حوالے سے اس کی اویئرنیس کے بارے میں دن منایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ چند معلومات شیئر کرتا چلوں۔ پاکستان میں ایک ادارہ ہے جو سگریٹ نوشی کے بارے میں سروے کرتا ہے۔ اس کے مطابق ہر روز پاکستان میں 1200 نئے کم سن بچے سگریٹ شروع کرتے ہیں، یعنی کہ وہ پہلی مرتبہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں اور اس اسموکنگ کلب میں داخل ہوتے ہیں۔ ہر روز دنیا بھر میں کروڑوں لوگ اس موذی مرض کی وجہ سے، جو انہیں سگریٹ کی وجہ سے شروع ہوتی ہیں اور آگے جا کے وہ انہیں اس دنیا سے بھی لے کے چلی جاتی ہیں اور وہ مر جاتے ہیں، اور ان کی تعداد پوری دنیا میں کروڑوں میں ہے۔ یہ ایک موذی مرض ہے، یہ ایک لت ہے۔ یہ جب انسان کو لگ جاتی ہے تو پھر یہ اس کو مزہ لیتا ہے، اس کو انجوائے کرتا ہے، اور وہ اس کے پینے سے جو اس میں نکوٹین ہے، اس سے اس کے پٹھے سکڑتے ہیں اور وہ وقتی طور پر جو ہے محسوس کرتا ہے کہ اسے کچھ امن اور سکون ملا ہے، لیکن یہ دیر پا اگلے لمبے عرصے کے لیے بہت ساری بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ سگریٹ نوشی شاید ہی کوئی ایسی بیماری ہو، آپ میڈیکل کی بہت ساری کتابوں کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو کوئی ایسی بہت کم بیماریاں ہوں گی جن کا براہ راست یا بالواسطہ تعلق سگریٹ نوشی سے نہ ہوگا۔ آپ آنکھوں کی بیماریاں دیکھ لیں، منہ کا کینسر دیکھ لیں، پھیپھڑے کا کینسر، مثانے کا کینسر، ایون ہارٹ اٹیک، ان سب کا تعلق کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے وہ سگریٹ نوشی سے ہی ہے۔ اسی طرح اگر لنگز کا کینسر اگر کسی شخص کو ہو جائے اور وہ ڈائیگنوز ہو جائے تو ڈاکٹر میڈیکل کی اصطلاح میں اسے کہا جاتا ہے کہ اس شخص کے جو موت کے وارنٹ ہیں وہ جاری ہو چکے ہیں، کیونکہ اس میں بچنے کے بہت سارے کم چانسز ہیں۔ دنیا کے بہت سارے ممالک میں سگریٹ نوشی کے حوالے سے بہت سخت قوانین مرتب کیے گئے ہیں۔ اگر آپ یو کے کا مطالعہ کریں تو انہوں نے سگریٹ کی قیمت جو ہے فی پیکٹ بہت مہنگی ہے، کہ اس مہنگائی کی وجہ سے، اس مہنگے سگریٹ ملنے کی وجہ سے لوگ اس جو سگریٹ نوشی ہے اس سے دور ہیں۔ اس کے علاوہ یو کے میں کوئی شخص اپنے گھر سگریٹ نہیں پی سکتا۔ کوئی شخص سرکاری دفتر یا غیر سرکاری دفتر اس بلڈنگ کے اندر سگریٹ نہیں پی سکتا۔ آپ اپنے کسی بھی سفر میں جا رہے ہوں، آپ گاڑی چلاتے ہوئے سگریٹ نہیں پی سکتے۔ اگر ان تمام چیزوں کے درمیان اگر آپ پائے گئے کہ آپ نے سگریٹ پیا ہے کسی دفتر میں، کسی فیکٹری میں اپنی گاڑی چلاتے ہوئے، تو آپ کو باری برکم جرمانے کیے جاتے ہیں۔ آج کل چونکہ ایک انسانی جو اپنی انداز زندگی ہے اس کو گزارنے کا جو انسانی حقوق ہیں ان کا بڑا واویلا اور رولا ہے، سو ہر شخص کو یہ آزادی ہے کہ وہ اپنی زندگی جس طرح مرضی گزارے، لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی زندگی اجیرن کر دیں۔ مثلا اگر ایک شخص سگریٹ پیتا ہے، اگر اس سگریٹ پینے کی وجہ سے اسے کوئی بیماری ہو جاتی ہے اور خدا نخواستہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اس کی جو وائف ہے وہ بیوہ ہو جاتی ہے، اور اس کے جو والدین ہیں، جو اس کی بوڑھی ماں ہے، اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، اور جو اس کا بوڑھا باپ ہے، اس کا جو بڑھاپے میں کندھا بننا ہوتا ہے اس بیٹے کو یا اس بیٹی کو، وہ اس بوڑھے باپ سے وہ کندھا وہ سہارا بھی چھین لیتا ہے۔ تو آپ اپنے ساتھ، آپ خود تو چلے گئے ہیں اس وجہ سے کہ آپ سموکنگ کرتے تھے ایک بیماری کی وجہ سے، لیکن اپنے ساتھ جڑے کئی لوگوں کو آپ نے ان کی لائف کو ڈسٹرب کیا ہے، اور اس بات کا آپ کو بالکل بھی حق نہیں ہے۔ سو فار گاڈ سیک اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے اس سگریٹ نوشی سے باز رہیے، کیونکہ یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے، اور جب آپ کسی محفل میں، کسی مجلس میں سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں تو اس کا آپ کے دوستوں کے جو آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں ان پہ بڑے برے اثرات پڑتے ہیں، اور وہ بھی کئی قسم کی بیماریوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑا آسان سا کام ہے سگریٹ چھوڑنا، یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کو بہت ساری تکو دو کرنی پڑے گی، نہیں، بلکہ یہ آپ کے دماغ اور دل جو ہے اس کا اگر آپ میچ کر لیں، آپ فیصلہ کر لیں، آپ یہ صرف ایک ساتھ کا مسئلہ ہوتا ہے، ایک سیکنڈ میں آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیز میں نے سموکنگ نہیں کرنی ہے، تو آپ اس پہ قابو پا لیتے ہیں۔
مجھے ایک بڑا زبردست واقعہ یاد آ رہا ہے اسی سلسلے میں کہ میں ایک دن کافی عرصے کی بات ہے کہ کسی دوست کے گھر بیٹھا ہوا تھا. اس دوست کے آگے ایک اور دوست تھے, وہ ان کے گھر انوائٹ تھے اور ہماری گپ شپ ہو رہی تھی. ان کی کافی عمر تھی, وہ بزرگ لوگ تھے, تو اسی حوالے سے بات چلی سگریٹ نوشی کے بارے میں. تو انہوں نے ایک اپنی زندگی کا, ان بزرگ نے اپنی زندگی کا بڑا دلچسپ مگر سبق آمیز جو واقعہ ہے سنایا ہے. اور میں نے جب جو واقعہ سنا ہے تو یقین کیجئے کہ میرے اندر ایک بہت بڑی موٹیویشن پیدا ہوئی ہے کہ اگر یہ واقعہ, اس ایک واقعے کو لوگ سن لے تو اس سے بہت سارے لوگ سگریٹ نوشی سے بچ سکتے ہیں. ان بزرگ کا کہنا تھا کہ میں اپنے والد صاحب کے بہت قریب تھا اور ہمارا بہت جو ہے محبت والا رشتہ تھا جو تمام لوگوں میں ہوتا ہے, اور ہم ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے. اور میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ اگر میرے والد خدا نخواستہ مر جاتے ہیں, انتقال کر جاتے ہیں, تو میں سروائیو نہیں کر سکوں گا, میں بھی ان کے پیچھے مر جاؤں گا. پھر وہ کہتے ہیں وقت گزرتا گیا اور اچانک ایک دن مجھے خبر ملی کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. خیر, ہم نے ان کا وہ سارا سلسلہ کیا, ان کا جنازہ وغیرہ ادا کیا اور 40واں ہو گیا اور پھر سالانہ بھی ہو گیا اور کچھ سال گزر گئے کہ اچانک میں صبح اپنے ناشتے کی میز پر تھا. میں نے ناشتہ کیا, اس کے بعد میں سگریٹ پینے لگا. تو میں یہ سوچنے لگا کہ ایک دن میں کبھی پیچھے, کئی سال پیچھے, جب اپنے اس دماغ کو لے کر گیا کہ میں نے سوچا تھا کہ اگر میرے والد صاحب نہ ہوں گے تو میرا سروائیو کرنا بہت مشکل ہوگا. تو آج تو کئی سال ہو گئے والد صاحب کو مرے ہوئے اور میں بالکل تازہ دم, بالکل توانا ہوں. مجھے تو فزیکلی یا کوئی دماغی طور پر کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اسی لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ میں سگریٹ نہیں پیوں گا. میری جو وہ سگریٹ کا پیکٹ تھا اس کے اندر چند سگریٹ تھے اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کل صبح 10 بجے سے میں سگریٹ نہیں پیوں گا. اس کے بعد خیر وہ کہتے ہیں کہ اگلی صبح آئی 10 بجے, میرے اس سگریٹ کے پیکٹ میں کچھ سگریٹ موجود تھے. میں نے سگریٹ کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیا اور وہ پھینک دیے. وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے نہ سگریٹ پیتے ہوئے بھی 25 سال گزر گئے ہیں اور میں نے وہ ایک سیکنڈ کا جو فیصلہ تھا اسے اپنے دل اور دماغ کے اوپر مسلط کیا اور آج بڑی کامیابی کے ساتھ. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی فزیکلی بھی کوئی اس کا اتنا بڑا اثر نہیں ہوا. اور وہ ایک عادت جو مجھے بچپن سے تھی, کئی سالوں سے میں پی رہا تھا, اس کے بغیر میں آج کئی سال ہو گئے ہیں زندہ ہوں اور بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہوں. تو لیڈیز اینڈ جینٹل مین, آپ خواتین ہیں یا مرد ہیں, آپ اگر سموکنگ کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس بری عادت کو چھوڑ دیجئے, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے بوڑھے والدین کے لیے, کیونکہ یہ الٹیمیٹلی آپ کو ایک دن یہ بڑا برا سبق سکھائے گا اور خدا نخواستہ آپ کو کوئی موذی مرض ہو سکتی ہے اور آپ کو یہ موت کی دہلیز پہ بھی لے کے جا سکتی ہے.